بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا دکھا رہی ہے، یہ بڑی مہربانی ہوگی. جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. ہاتھ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزید تخم پلید پہ لعنت. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے سامنے ہدایت کے چراغ فقیر آل محمد سرمایہ افتخار ملت ابراہیم بابا اللہ شاہ سید فقیر شمس بادشاہ جی کے قدم سخی بابا ذیل اللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. صلوات مل کے تمام حضرات بلند آواز سے میرے مولا حسن حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وبالقاسم محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ومن عنده علم الکتاب واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحکیم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صلوات بواضح بلند. ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات. توجہ ہے صاحبان، آغاز ہو سکے. سب سے پہلے گزارش ہے کہ جب تک بات ہو رہی ہے توجہ ممبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو سکے. ایک مرتبہ پھر سے مل کر سلامات پڑھے جب آواز بلند. تھوڑا سا وقت درکار ہے اور تمہید کی بات ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تاکہ ہمارے موضوع کو تھوڑی سی قوت مل سکے. تو ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی سنا ہو ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور ممکن ہے کہ سنا ہی ہوگا کہ جب بھی کسی شخص سے، چونکہ ہمارا تعلق ہے فقیروں سے، اس حوالے سے چھوٹی سی بات ہے کہ جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی فقیر کے چاہنے والے ہیں یا نہیں، تو سامنے والا ایک مختصر سا جواب رد کی شکل میں دے دیتا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی فقیر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت مبارکہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں سب سے بہترین طریقہ کار ہے پروردگار کی طرف پہنچنے کا، تو ہم کسی بھی انسان کا سہارا کیوں لیں؟ ممکن ہے کہ آپ نے بھی ایسا ملتا جلتا جب آپ کہیں سے سنو، ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ سطح عمومی سے تھوڑی سی بلند ہو جائے، لیکن اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل منصور تک ضرور پہنچ پائیں گے۔ ایک مرتبہ دل کا سلام پڑھ جب آواز ہے بلند۔ جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے، اچھا یہ جو لفظ ہے کہ کسی فقیر، ہم فقیر کو بدل کر عام فہم کو سمجھانے کی خاطر ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے، تو فوراً جواب ملے گا کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ تو جب ہم عرض کریں گے کہ دیکھیے قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، تب نہ تو قرآن کام آ رہا ہے نہ نبی کی سنت کام آ رہی ہے، تو قرآن سے کیوں نہیں ہم سیکھتے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا، یا سنت مبارکہ سے کیسے نہیں سمجھتے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا۔ بہرحال جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ جس بھی آپ شخص کا نام لیں تو وہ بھی محض ہم جیسا ہی ایک شخص ہے۔ ایک شخص ہم سے معتبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ بھی ہم جیسے ہی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی ہم جیسے ہی چلتا پھرتا ہے، ہم جیسے ہی سارے معاملات ہیں، وہ کیسے ہم سے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو ایک مختصر سی بات ہے لیکن قابل غور بات ہے، بالکل توجہ ہماری طرف رکھے گا کہ جس شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر گئے ہیں، بس اسی کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دو طرح کے عقائد ہیں جو آپ کو ارد گرد مل جائیں گے۔ ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بغیر بتائے چلے گئے، اب امت خود آپس میں بیٹھ کر فیصلے جو چاہے کر لے، جسے اجماع کہا جاتا ہے، وہ کر سکتی۔ ایک وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نبی کے بعد کسی میں بھی، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کے دین کا فیصلہ کر سکے۔ جب کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر کوئی تو ہے جس کو نبی نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑا تاکہ امت کو اگر کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس شخص سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اب یہ دو طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ایک وہ جن کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں، ایک وہ ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ تا قیامت ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت رہے، اگر ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ اب تھوڑا ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ تھوڑا سا ایک سفر ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، ہم یہاں سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند۔ اب وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی جانے سے پہلے کوئی معاملہ طے نہیں کر کے گئے تھے، بس امت پہ چھوڑ دیا کہ جو تم میں سے معتبر ہے وہ آئے ممبر پہ بیٹھ جائے۔ اب چونکہ بات
جب نبی کے منبر کی ہوتی ہے تو متنازع ہو جاتی ہے، تو محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ عقائد رکھنے والے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں چھوڑ کر گئے کہ جس پر امت یقین کر سکے، تو امت نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب امت نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو اب امت خود فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس بات پہ ہم تھوڑا سا غور کرنا چاہ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے امت نے خود ہی فیصلہ کیا کہ دین کو کن ہاتھوں میں رہنا چاہیے۔ اب 1400 سال کے بعد امت نہیں فیصلہ کر پا رہی کہ دین کس کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ پہنچ نا بات؟ اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ 1400 سال میں امت محمد میں اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ جو 1400 سال پہلے امت فیصلہ کر پا رہی تھی کہ کون نبی کی جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گا، اب وہ امت اس بات پہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ نبی کی جگہ پر بیٹھ کر کون فیصلہ کرے گا۔ پہنچ رہی نا؟ اب یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو کہ جن کا عقیدہ ہے کہ نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو وہ اپنے جیسا کچھ چھوڑ کر گئے، اپنے جیسا چھوڑے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے، اور جس کو بھی وہ اپنے بعد اس ہماری امت میں چھوڑ کر گئے ہیں اس پر لازم ہے کہ جب وہ دنیا کو چھوڑے تو اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر جائے۔ پہنچ رہی بات؟ اب یہ جو اس عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ ایک آسان سے راستے پہ چل رہے ہیں کہ جو بھی نبی کے بعد ہے وہ اپنے بعد کوئی نبی جیسا چھوڑ کر جائے گا۔ پہنچ رہی نا؟ کتنی آسان سی بات ہوگی۔ اب اس عقیدے پہ ہم اور آپ چلتے ہیں، بالکل آسان سا طریقہ کار ہے۔ نہ تو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ نبی کے بعد کون ہوگا، نہ یہ ضرورت کہ کس کو بڑا بنائیں کس کو چھوٹا بنائیں، کیونکہ نہ تو ہمیں جسارت ہے نہ ہمیں اتنا کوئی حوصلہ ہے۔ پہنچ رہی؟ اب کتنا آسان ہے کہ صرف نبی کے جملوں میں تلاش کرنا کہ نبی کے بعد ہے کون، صرف تلاش کرنا ہے، بنانا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ اب جسے بھی نبی بنا کر گئے ہیں یا بتا کر گئے ہیں اس میں نشانی یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر جائے، اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر جائے گا۔ اب بالکل ہم اپنی منزل کے بالکل قریب تک ہم پہنچ پا رہے ہیں۔ بالکل توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے آواز سے بلند۔ تو کتنا آسان ہے، صرف تلاش کرنا ہے کہ کون ہے۔ اب نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد کون ہے جو نبی جیسا؟ اب جو کہ سب اپنے بیٹھے تو جب بھی سوال کیا جائے گا تو ایک ہی نام پکار لیا جائے گا کہ علی علی، ہے نا؟ سب یہ پکاریں گے، لیکن ہم اس وقت صرف ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے نبی کے بعد نبی جیسا ڈھونڈنا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ نبی جب دنیا میں آئے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ نبی کے جانے کے بعد جس کا وہی طریقہ ہو وہی نبی کے بعد والا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بالکل آسان کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے آواز سے بلند۔ اب بالکل توجہ رکھیے گا، نبی جب دنیا کو چھوڑیں گے اور جو نبی جیسا ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب نبی دنیا میں آئے جو طریقہ کار ان کا تب تھا وہی نبی کے بعد والے کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات تھوڑی سی متنازع نہ ہو جائے یا تھوڑی سی سخت نہ ہو جائے تو ہم تھوڑا سا محتاط ہو کر آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ایک عہدہ ملتا ہے تو سب سے پہلا
جو خطرہ اس عہدے کو لگتا وہ تھوڑا سا عجب سا ہے۔ طاقت کا نشہ سب سے برا ہے۔ انسان اور ہادی کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی عہدہ ہے۔ جب ہادی کو عہدہ ملتا ہے تو جھک جاتا ہے، انسان کو جب عہدہ ملتا ہے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے دنیا میں آئے وہ ہادی ہیں، اگر آتے ہی ان میں تکبر ہے تو وہ انسان ہے۔ اگر دنیا میں آتے ہی جیسے ہی تھوڑے سے لڑک پن میں آیا، اگر طبیعت میں تکبر آ گیا تو وہ محض ایک انسان ہے۔ ہم انسان کو نبی کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے، اور ہم کبھی بھی نبی کی جگہ پہ کسی انسان کو تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ بالکل سادہ سا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا ہے کہ دنیا میں آئے، ان کو معلوم ہے وہ نبی، ان کے پاس عہدہ ہے، عہدہ ان کو تکبر کی طرف نہیں لے جا رہا کیونکہ ہادی ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنا بھی نیک و صالح جو بھی ہے انسان ہو، نبی پیغمبر ولی فقیر کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی۔ انسان کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو سب سے پہلے اس میں اکڑ آتی ہے، وہ تھوڑا سا اگریسو ہو جاتا ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ انسان کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ سب اس سے چھوٹے ہیں۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ سب اس سے چھوٹے ہیں تو انسان میں سب سے پہلی خامی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود کو خدا تصور کرتا ہے۔ یہی خامی پہنچ رہے؟ جیسے ہی عہدہ ملا اس سے وہ اوپر نہیں دیکھ رہا، اس سے نیچے دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو مجھ سے نیچے ہے میں تو ان کا خدا ہوں۔ کسی بھی انداز میں، کسی بھی سینس میں وہ خود کو خدا تصور کر لیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی فرعون مل جائے گا، کوئی نہ کوئی جھوٹا خدا مل جائے گا۔ اگر آپ میں سے ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کر دینا چاہتا ہوں، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ آپ میں سے تقریباً سب کے سب کبھی نہ کبھی سرکاری ہسپتال ضرور گئے ہوں گے، کچھ اپنے معاملے، کچھ کسی اپنے عزیز و اقارب کی عیادت ہے، کسی نہ کسی سلسلے میں وہ ضرور گئے ہوں گے ہسپتال، کسی سرکاری ہسپتال کہیں پر۔ اب وہاں پر آپ جن کی عیادت کے لیے پہنچے ہیں ان تک پہنچنے سے پہلے آپ کو کسی چھوٹے سے خدا سے واسطہ پڑتا ہے، بالکل ایک چھوٹے سے خدا سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہونے لگتے تو وہ آپ کو روک لیتا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جانا ہے، ایسے نہیں جا سکتے، ابھی ڈاکٹر کا راؤنڈ ہے، پہنچ رہی۔ جیسے ہی اس چھوٹے سے، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہیں جو ایسے، جب بھی اس چھوٹے سے خدا کو اس کی لالچ دکھاتے وہ اپنا عہدہ ایک طرف رکھ کر کہتا ہے کہ آپ اندر آ سکتے ہیں، پہنچ رہی۔ اب اسی طریقے کار سے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آپ نے کبھی نہ کبھی فیس ضرور کی ہے۔ اب اسی انداز میں اسی طریقے کار پہ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں جہاں پر کوئی عہدہ ہے، وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے خدا مل جائیں گے۔ جیسے ہی خدا کی اوقات سے بڑھ کر آپ ان سے ملیں گے وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی آپ ان کی اوقات سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے وہ تم پر خدا بن بیٹھیں گے، پہنچ گئی۔ اب یہی معاملہ دین اسلام کا ہے، عہدہ بہت بڑا ہے، نبی کی منزل پر آ جانا ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ جب کوئی چھوٹا آ کر بیٹھ جائے گا وہ اگریسو ہو جائے گا، چھوٹوں پہ سختی کرے گا۔ جب کوئی شخص ان کی اوقات سے بڑھ کر کچھ بات کرے گا وہ اپنا عہدہ چھوڑ دے گا،
نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ہلاک ہو جاتا، یہ عہدہ چھوڑنا ہے۔ کون سی بات؟ اب ہم یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ نبی کا دین یا نبی کا جو عہدہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ عہدہ بہت بڑا ہے۔ نبی جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اپنے جیسا اپنی جگہ پہ چھوڑ کر جائیں گے، اور دنیا والوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ نبی کی جگہ کوئی مسند نہیں ہے۔ پہنچ رہی یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی اگر گہوارے میں ہو وہ تب بھی نبی ہے، میدان میں آ جائے وہ تب بھی نبی ہے۔ میدان نبی نہیں ہے، نبی جس میدان میں آ جائے وہ نبی ہے۔ تو عہدہ نبوت کا کچھ اور ہے۔ اب صرف چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کا امامہ، نبی کی ابا کبا، یہ سب کچھ جو بھی نبی کا پیراہن ہے، جو بھی پہناوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نبی نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی کہیں اور نہ چل جائے تو ہم واپس لا کر آپ تک اس موضوع پہ لا کر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی کا امامہ، ابا کبا، جو بھی پہناوا ہے نبی کا، وہ نبی نہیں ہے، نبی سے منسلک ہے۔ اب سامنے والا خود اس بات پہ اپنے آپ میں بحث کر سکتا ہے کہ یہ جو نبی کے سر پہ امامہ ہے، کیا یہ بھی قابل تعظیم ہے یا نہیں۔ یہ تھوڑی سی بات عجب سی ہو سکتی ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ جسے نبی سے جتنا پیار ہوگا، نبی کی چیزوں سے بھی اتنا ہی پیار بڑھ جائے۔ پہنچ رہی؟ جیسے ہی کسی کو نبی تھوڑا سا کم مرتبے والا محسوس ہوگا تو اس کے نبی کے سر پہ جو امامہ ہے وہ سادہ سا دکھے گا کہ محض یہ ایک کپڑا ہے۔ پہنچی بات؟ اب جیسے ہی نبی جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جو بھی تبرکات ہیں وہ نبوت نہیں ہے، نبوت کا پہناوا ہے۔ پہنچ رہی؟ نبوت نہیں ہے، نبی کی نالین نبوت نہیں ہے نا۔ لیکن ہم آگے چل کر اس پہ تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی کی نالین نبوت نہیں ہے، لیکن جب نبی کے ساتھ ہو تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی آنا ہے۔ اب طاقت نالین میں نہیں ہے، نالین والے میں ہے۔ پہنچ رہی؟ اسی طرح طاقت منبر پہ نہیں ہے، منبر والے کی ہے۔ پہنچی بات؟ اب تھوڑی سی آسان کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہوئے، جو بھی نبی کے تبرکات تھے وہ کسی کے پاس پہنچے۔ نبی کا امامہ، ابا کبا، کمر بند، جو بھی تھا، نالین، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ علی المرتضیٰ کے پاس ہے نا۔ اب یہ پہناوا ہے، لباس ہے، نبوت نہیں۔ پروردگار کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اس کا پہنا ہوا کوئی اور پہنے، خدا کو برداشت نہیں ہے۔ پانچویں بات، اب تھوڑی سی بات ذرا کھل کے ہونی چاہیے تاکہ ہم تھوڑی سی بات کو سمجھ پائیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ نبی کا امامہ نبی نہیں ہے، صرف نبی نے پہنا اس لیے وہ نبی کا امامہ ہے، لیکن وہ نبی نہیں۔ اب جیسے ہی نبی کے بعد وہ سارا لباس جو ہے وہ علی المرتضیٰ کے پاس تھا، کوئی دعویٰ کرتا ہوا آیا کہ میں نبی کا چچا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں ان چیزوں کا، تو لہٰذا مجھے دے دی جائے۔ اب جس عہدے پہ علی ہے وہ بڑا ہی بلند مرتبہ ہے، وہاں پہ کوئی آ کے ناجائز مطالبہ کر رہا، نبی کے وارث کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کر کے کہے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے۔
تمہارا حق نہیں بنتا. لیکن یہ نبی کا طریقہ کار نہیں ہے، اور یہ نبی کا طریقہ کار نہیں ہے. نبی کے وسیع کا، نبی کے بعد میں آنے والے کا طریقہ کار وہی ہے جب نبی آئے تو ان کا جو طریقہ کار تھا. اب نبی کے وارث نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے وارث ہیں تو آپ لے جائیے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو بھی تبرکات نبوت ہے آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں پہن کر لے کر جائیے، تاکہ خدا بھی دیکھ کر برداشت تو کرے کہ کس کا لباس کون پہن رہا. پہنچی بات. اب جیسے ہی ابن عباس نے امامہ ابا قبا کمر کس پہنا، پہن کر جب اٹھنے لگے تو اٹھ نہ پائے. نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. پہنچی بات. ابھی بات نہیں پہنچی تو تھوڑی سی آسان کر دینا چاہتا ہوں، بالکل توجہ سے سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہے، وہ تب تک کام کرتا رہا جب تک موسیٰ زندہ تھے. جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے وہ عصا صرف ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا رہ گیا، وہ کام نہیں کر رہا. نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کا لباس ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے نبی کی زندگی میں کر رہا ہے. پہنچی بات. اب ذرا غور سے سنیے گا. جو رشتے میں چچا لگتا ہے اور نبی کی امت میں اس کا شمار ہے، کافر نہیں، مسلمان ماننے والا ہے، لیکن اپنے عہدے کا غلط تھوڑا سا استعمال کیا تو نبی کے وسیع نے کہا کہ لباس پہن کر اٹھیے، چلیے. نہیں چل پائے. جیسے ہی وہ لباس اتارا تو علی المرتضیٰ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، حسن بیٹا ذرا یہ پہن کر ان کو چل کے دکھاؤ. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہی وقت میں علی نے نبی کے بعد والے کا بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. علی نے نبی کے بعد والے کا بھی پتہ بتا دیا. کون ہے نبی کے بعد میں آنے والے کے بعد میں آنے والا؟ پہنچ رہی. اب نبی نے اپنے ہی دور میں ساری امت کو بتا دیا کہ میرے بعد کون آنے والا. پہنچ رہی بات. وہی لباس نبی نے علی سے تبدیل کیا ہے نا. ایک جنگ کے موقع پہ اپنا امامہ علی کو پہنایا، علی کا امامہ خود پہنا. پہنچ رہی بات. اب تھوڑی سی بات سطح عمومی سے تھوڑی سی بڑھ رہی ہے تو ہم تھوڑی سی آسان کر دینا چاہتے ہیں. نبی نے اپنا امامہ اتار کر کہا یا علی یہ آپ پہنا دی. تو علی کا خود کو پہنانا ضروری تھا؟ ضروری نہیں تھا، ہے نا. دنیاوی اعتبار سے وہ ضروری نہیں تھا. ضروری تھا کہ نبی کو علی کو پہنایا جائے نبی کا امامہ ابا قبا کمر کا سب کچھ پہنا دیا. اب علی کا سب کچھ پہن لیا، ہے نا. اب جب یہ ایک چھوٹا سا منظر ہے جو میں آپ کی نگاہوں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے. نبی نے علی کو نبی بنتے دیکھا. علی نے نبی کو علی بنتے دیکھا. اور نبی نے کہا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے نا. پہنچ رہی نا بات. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی بنتے دیکھ رہا ہے، علی بنتے دیکھ رہا. یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھ سے جیسے ہی تھوڑا سا باہر ہوا تو معصوم کا ایک قول یاد آیا، ہم میں اور اس میں بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے. پہنچ رہی بات. یہ ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہادی اور انسان کے درمیان کبھی نہیں ہوتے.
ہادی کے ساتھ یہ چیزیں تبدیل کر سکتا ہے اور ہوتی آئی ہیں، مگر کبھی بھی ہادی انسان کے ساتھ ایسی چیزیں تبدیل نہیں کرتا، ہے نا؟ پہنچ رہی نا بات؟ ہادی کے لیے کام کرتا ہے، ایسے کام ہدایت دینے والے کے لیے کرتا ہے۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے گھر میں دو ہیں ہدایت دینے والے، حسن اور حسین، ان کے لباس لے کر وہی آئے گا کم از کم جو ہدایت دینے والا ہے۔ پہنچ رہی بات؟ ان کے لیے لباس لے کر وہی آئے گا جو ہدایت دینے والا ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل، جو آدم کو بتا رہا ہے کہ تمہیں بھوک کیوں لگ رہی ہے، جو عیسیٰ کو بتائے گا کہ اب تمہیں زندہ لے جایا جائے گا، ہدایت دینے والا۔ جو نبیوں کو ہدایت دینے والا ہے وہ درزی ہے، حسن اور حسین۔ کتنی سادہ سی بات ہو رہی ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے آواز بلند۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہدایت دینے والے کے ہی کام آتا ہے نا اس طرح کے معاملات میں۔ اب یہ جو حسن اور حسین ہے، ان کے لیے اونٹ جو بنے گا وہ نہ تو کوئی انسان بنے گا نہ کوئی جانور بنے گا تو کوئی ہدایت دینے والا، کیونکہ مطالبہ ہے ہدایت دینے والوں کا کہ ہماری سواری کہاں ہے۔ اب یا تو کوئی اوپر سے ہدایت دینے والا اونٹ بنے گا یا تو زمین پہ ہدایت دینے والا اونٹ بنے گا۔ بننا اونٹ کسی ہدایت والے میں ہے، ہدایت لینے والے میں نہیں۔ اب جانتے ہو جب ہدایت والے کا مطالبہ ہو کہ ہماری سواری کون ہے تو بنے گا کون؟ ہدایت دینے والا۔ اب ہدایت لینے والے کا کام ہے صرف تعریف کرنا، بنانا نہیں، صرف تعریف کرنا، اور اسے بھی تعریف کرنی آنی چاہیے۔ وہ بھی کسی ہدایت دینے والے سے پہلے سیکھے کہ تعریف کرتے کیسے ہیں، تعریف ہوتی کیسی ہے۔ پہنچ رہی پر نہ بات؟ اب ہم ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ قرآن میں تعریف بیان کرتا ہے ان کی جو ہدایت دینے والے، تضحیق بیان کرتا ہے ان کے لیے جو غاضب ہیں، غضب کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو تعریف کا معاملہ ہے نا، یہ بھی قرآن سے سیکھنا چاہیے کہ ہدایت دینے والے کی تعریف کیسی ہو۔ اب جس نے بھی نبی کو اونٹ بنتے ہوئے تعریف کی، اسے تعریف نہیں، ہماری عام زبان میں اسے کہتے ہیں مکھن لگانا، ہے نا؟ وہ اسلام میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا، اور نبی نے بتا دیا، نبی نے ہدایت کے طور پر کہہ دیا۔ اب کسی نے نبی کو اونٹ بنتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، سواری کتنی عمدہ ہے نا؟ یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ نبی نے فوراً اس کی تعریف کو بدل کر کہا تم ایسے کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے پیارے ہے نا؟ جن کے لیے نبی اونٹ بن رہا ہے وہ کتنے بہترین ہیں۔ اب اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بالکل غور سے کہ تعریف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جو بھی زیر استعمال چیزیں تعریف اس کی ہے، تعریف کرنے والے تعریف کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں، ہے نا؟ اب اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ تعریف بیان کی، اب نہ جانے یہ تعریف ہو کس کی رہی تھی، لیکن اللہ کہہ رہا تھا قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، ہے نا؟ اب یہ تعریف گھوڑے کی نہیں ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والے کی ہے۔ پہنچ رہی؟ جب اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلے، اب یہ گھوڑے کی تعریف تھوڑی نہ ہے، یہ تو اس کی ہے جو اس پہ سوار ہے۔ اب یہی طریقہ کار امت کا ہونا چاہیے، اور جتنے بھی فقیروں کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی آل رسول کے ماننے والے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ وہ تعریف بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کس کی کر رہے ہیں،
ہے نا. اب ہم قرآن سے تھوڑا سا سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تعریف ہوتی کیسے. جب اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیری زلفوں کی قسم ہے نا. یہ زلف کی قسم کیوں ہے؟ پوری ذات کی قسم کیوں نہیں ہے نا. کیونکہ جو بات کہنی ہے وہ بات اتنی اعلیٰ بھی نہیں ہے جتنا اعلیٰ محمد ہے نا. تیری زلف کی قسم، تیری چادر کی قسم، پوری ذات کی قسم نہیں کہ میرے محمد تیری پوری ذات کی قسم نہیں ہے ہی نہیں پورے قرآن میں کہ پوری ذات کی قسم ہو. کون تری یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا غور کرنا چاہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا. جب اس نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا تو محمد سے محمد تک وہ ہدایت سے خالی کیسے رکھ سکتا؟ پہنچ رہی نا. اب یہی بات ہم امت مسلمہ کو بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا ہے. اب ہدایت دینے والوں کی کچھ درجہ بندی ہے. کچھ ہیں ظاہر میں آ کر ہدایت دینے والے، کچھ ہیں جو پوشیدہ رہیں گے. اس پہ تھوڑی سی بحث کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بات ہم یہیں پہ روک رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا پہاڑ پہ. کچھ راتوں کا وعدہ. وہ راتیں پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد بڑھ گئے مصلحتاً. یہ نہیں کہ اللہ کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تمہیں 10 دن اور رکنا پڑے. مصلحتاً اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی امت کو بتا کر آؤ کہ تم 1 ماہ کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہو اس پہاڑ پہ. موسیٰ نے اپنی امت کو بتایا یہ 30 راتوں کے لیے میں جا رہا ہوں باہر. تو پیچھے سے جھگڑا نہیں کرنا، فرقہ بازی نہیں کرنا، تفرقہ نہیں ڈالنا. پہنچ رہی نا. جیسے ہی گئے 10 راتیں بڑھ گئی، یعنی کل ملا کر 40 راتیں. 40 راتوں میں امت میں ایک تضاد پیدا ہو گیا. قرآن کی بات صرف سارا واقعہ بیان کرنے کی صرف ایک وجہ، اور بھی بہت سی وجہ لیکن ابھی کے لیے ایک وجہ، اس دور کی امت صرف 40 دنوں کے لیے نبی سے علیحدہ رہی. فرق پڑ گیا. 40 دن میں امت میں فرقے پڑ گئے 40 دنوں میں. اب نبی کے بعد اگر کوئی ہادی نہیں ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ پہنچ نہیں نا. اب اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی کے بغیر امت بیکار ہے، ہادی کے بغیر امت بیکار ہے نا. اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ نبی کے بعد اب تک کوئی ہادی نہیں. غلط. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. حضرت عیسیٰ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 571 سال بنتے ہیں. اتنا زیادہ گیپ ہے، اس میں بھی تو ہدایت والا نہیں ہے نا. تب انسانیت کیسے پروان چڑھ رہی؟ اس دور میں ایک خاموش ہدایت والے ہیں. اب بات تھوڑی سی عجب سی ہونے جا رہی ہے، بالکل غور کیجیے گا ہماری طرف بالکل توجہ سے. نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کے قریب. امت کو نام کتنے پتہ ہے؟ 25 کے قریب. باقی نام کہاں گئے؟ ہے نا. پہنچ نہیں نا بات. آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے ان میں بہت سارے سالوں کا بھی گیپ بھی رہا ہے.
ان کے درمیان بھی کوئی نبی رہا ہے، مگر وہ مثل قرآن رہا ہے۔ پہنچ رہی بات؟ ایک ہے صامت قرآن، ایک ہے ناطق قرآن۔ ہمارے نبی کی مثال ناطق قرآن جیسی ہے، ابو طالب کی مثال ناطق قرآن جیسی ہے، صامت قرآن جیسی۔ پہنچ رہی بات؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن نام امت کو 25 کے قریب یاد ہے، تھوڑے سے اور یاد ہوں گے۔ پہنچ رہی نا؟ یہ باقی نام کہاں سے لیں گے نہیں معلوم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کر ہدایت کی، خاموش رہ کر، کہ پیاسا چل کے آئے، ڈھونڈے تلاش کرے، اسے پھر ہدایت ملے۔ پہنچ رہی بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جن کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ہدایت والا نہیں، تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ اور محمد کے درمیان ہدایت والا کوئی نہیں ہے تو محمد کے باپ کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ پہنچ رہی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جتنے بھی بنی ہاشم کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خاموش ہدایت کی، وہ مثل قرآن جیسے ہیں کہ خاموش رہے مگر ہدایت کرتے رہے۔ پہنچ رہی نا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر محمد تک درمیان میں جتنا بھی فاصلہ ہے، یہاں پر بھی ہدایت کرنے والے آئیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت والے تو آئیں گے۔ اب ہدایت کرنے والوں کے کچھ درجہ بندیاں ہیں، ان درجہ بندیوں کو تھوڑا سا اگر انسان سمجھ لے تو پھر تفرقہ نہیں پڑ سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی نبی کے عہدے پر بیٹھا ہے وہ فرعون تو نہیں بنا ہوا، نمرود تو نہیں بنا ہوا، شداد تو نہیں بنا ہوا، یزید تو نہیں بنا ہوا۔ کیا طریقہ کار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دشمن بھی آئے تو پیار سے بات ہے نا، ادب و احترام سے، جس سے بھی بات کرنی۔ اب نبی کے بعد جتنے بھی آئیں گے ان کے طریقہ کار کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر ان کے فیصلوں پر تھوڑی سی نظر تو ڈالیں، کیا طریقہ کار۔ ایک بادشاہت کا دور ہوتا ہے اور وہ اسلام میں صحیح تصور نہیں کیا جاتا۔ ایک ہے نبوت کا دور، نبی کے دور میں بھی بادشاہت کا دور گزرا ہے نا۔ حبش کے بادشاہ گزرے، بادشاہ کسی دور میں بھی ہو وہ صحیح تصور نہیں کیا جاتا جو دنیاوی اعتبار سے بادشاہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے خود کا سوچتے۔ بادشاہت سب سے پہلے اپنا سوچتی، اس کے بعد رعایا کا کچھ بنتا ہو تو بناتے، یہ ہے بادشاہت۔ جو نبوت کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کا سوچا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر سوچا جاتا ہے کہ نبوت کا کیا کیا جائے۔ پہنچ رہے؟ اب ہم صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہاں سے گزر جائیں گے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے انسان کا سوچا، خاندان کا نہیں، خاندان کا نہیں۔ خاندان خطرے میں ہے، کیونکہ جتنے بھی مرد ہیں سب کے سب وہاں ہیں۔ جہاں پہ خاندان یا نسل خطرے میں ہو تو انسان بہت سے فیصلے کیے ہوئے بدل لیتا، کیونکہ نسل خطرے میں۔
جتنی بھی نبی کی نسل ہے ساری کربلا میں، جن سے نسل آگے بڑھنی ہے وہ سب کے سب کربلا میں، اور امام حسین چاہ رہے ہیں کہ انسان بچ جائے، ہے نا؟ یہ وہی عہدہ ہے جو محمد کے پاس تھا، یہ وہی عہدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اب یہ وہی عہدہ حسین ابن علی کے پاس آیا۔ اب حسین ابن علی کے پاس بہت بڑے عہدے والے بھی موجود ہیں، ہے نا؟ اب تمام عہدے والوں میں ایک بڑا عہدے والا ہے، اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب یہ ساری جو فقیری ہے اسی چند جملوں میں قید کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جیسے بھی سمجھنا چاہے سمجھ لیجیے گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کربلا کا کوئی بھی ایک شہید، اس کی اگر آپ کوئی بات کریں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر شہید اپنے آپ میں ایک حسین ہے نا، ایک کردار رکھتا ہے، ایک منصب رکھتا ہے، ایک ہدایت دینے والا ہے نا۔ وفا کا شہنشاہ بھی وہی، باب الحوائج بھی وہی، سید الساجدین بھی وہی ہے، اس میں سید الشہداء ہے امام حسین۔ اب جتنے بھی باب الحوائج ہیں، امام الساجدین ہیں، جتنے بھی بڑے عہدے والے ہیں، وہ سارے منتظر ہیں کہ سید الشہداء جو کہے وہی ہوگا، ہے؟ سب نے اپنی رائے اپنے پاس رکھی، یہ نہیں کہا کہ ہم بھی تو علی کے کچھ لگتے، نہیں ہے نا۔ اب وہاں پہ ایک ہی بڑا ہے، جہاں بے شمار بڑے ہوں اور وہاں پہ وہ سارے بڑے سمجھ رہے ہوں کہ صرف ایک ہی بڑا ہے، تو وہی محفل قابل دید ہے۔ پہنچ گیا بات؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اب دنیا میں کہیں پر بھی چلتے، اگر آپ کا کسی فقیر کے در پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا ملے گا، ایک بڑا ہے، پہنچ گیا، ایک ہی بڑا ہے، باقی جتنے بھی بڑے ہیں وہ اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، جو کہے وہ ہوگا۔ لیکن جو بھی اپنی سلطنت میں بڑا ہے، جب وہ کسی بڑے کے پاس جائے گا تو وہ منتظر رہے گا کہ میرا بڑا مجھ سے کیا کہہ رہا۔ اب یہ چیزیں ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، انسان کے پاس، سب سے پہلے وہ اگریسو ہوتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ فقیری میں طریقہ کار کچھ بدل جاتا ہے نا۔ اب یہ فقیری کہاں پر ہے؟ کربلا سے۔ کون سی نا بات، بالکل بات کو مختصر کر کے ہم منبر کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے اور نتیجہ دے کر ہم یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین کے پاس کون ہے؟ حر جیسا جوان، ہے نا، لڑائی میں شیر۔ کون سے؟ وہ بھی علیہ السلام، علی اکبر بھی علیہ السلام، قاسم بھی علیہ السلام، اون محمد بھی علیہ السلام، علی اصغر بھی علیہ السلام، قاسم بھی علیہ السلام، عباس بھی علیہ السلام، یہ سارے علیہ السلام منتظر ہے حسین علیہ السلام ہے۔ یہ سارے کس کے منتظر ہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ کیوں منتظر؟ کیا یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے؟ دن کو رات کر دیں، رات کو دن کر دیں، ہے نا، طاقت ہے۔ حسین کے اصغر میں یہ طاقت ہے کہ زمین پہ اپنی ایڑی رگڑے تو نیا فرات نمودار ہو جائے، ہے، یہ طاقت ہے۔ وہ بھی منتظر ہے کہ حسین مجھے لے جائے، ہے۔ عباس میں طاقت ہے کہ پورے فرات کو اپنے کوزے میں قید کر کے لے آئے اور کسی میں جرت بھی نہ ہو کہ پلٹ کر پوچھ سکے کہ عباس یہ کر کیا رہا ہے نا، یہ جرت نہیں ہے کسی کے پاس، مگر وہ بھی منتظر ہے کہ حسین مجھے اجازت دے۔ بڑے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے بڑے نہیں بنتے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، اس میدان میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے حسین ابن علی۔ اتنا بڑا ہے کہ عرش والا بھی فرش پہ آ کر کہہ رہا ہے کہ عباس
بہت رہی اب ذرا دنیا والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا کبھی بھی ہدایت والوں سے خالی نہیں رہتی. ہدایت دینے والوں کے کچھ درجہ بندی ہے. کچھ قرآن جیسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, کچھ دنیا میں چیخ و پکار کر کے بتاتے ہیں کہ علی کیا ہے. پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا یہ امت پر ہے کہ وہ صرف تلاش کرے, جگہ پر بیٹھ نہ جائے. کیونکہ جب بھی کوئی بڑے منصب پر بیٹھے گا تو وہ اپنا آپ ضرور بتائے گا کہ وہ انسان ہے کہ فقیر ہے, ولی ہے, نبی ہے, کیا ہے. انسان اور ہدایت دینے والے میں فرق اتنا ہے کہ جب منصب ملتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے. انسان بگڑ جاتا ہے, غلط فیصلے کرتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی ہادی وہ اپنا تصور ہی نہیں کرتا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم تلاش کریں, اپنے ارد گرد تلاش کریں کہ ہدایت دینے والے کون ہیں. خدا کبھی بھی ہدایت سے اس دنیا کو خالی نہیں رکھتا. جیسے ہی اس دنیا کو ہدایت سے خدا خالی کرے گا تو قیامت کا آنا واجب ہے. اب اگر ابھی قیامت نہیں آ رہی تو مان لو کہ کوئی آنے والا ہے جس کا منتظر قیامت بھی ہے, جس کے منتظر ساری کائنات ہے. 1,24,000 پیغمبر ہیں. اللہ بھی جس کا منتظر ہے اسے امام مہدی کہتے ہیں. ہمیں ان کا انتظار ہے, رہے گا جب تک سانسیں ہیں. ہم ان کا انتظار کرے گا. ان کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے. جب بھی جہاں بھی کوئی شخص بیٹھے, جس بھی محفل میں بیٹھے, وہاں پر امام زمانہ کے انتظار کی بات ضرور کریں. انتظار کرنا ایک لطف بھری عبادت ہے کہ ہمارے امام آئیں گے, ہمارے امام آنے والے. ہم ہدایت اسی گھرانے سے لیتے ہیں, اسی گھرانے کے لوگ ہی ہمیں ہدایت دیتے ہیں. قیامت تک آل محمد کا ایک ہی طریقہ کار رہے گا کہ امت کو بہتر طریقے سے سمجھانا. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, محمد بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آل محمد بھی کر رہے ہیں. اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ ان کی مانتے ہیں کہ نہیں. اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. جس نے ہدایت دینے والے کی بات نہیں مانی, یا تو وہ فرعون بنا ہے, یزید بنا ہے. پہنچ رہی نا بات؟ ایسے ایسے لوگ بنتے ہیں, اور یہ کسی وجہ سے بنتے ہیں. یہ اللہ نہیں طے کرتا کہ یزید کسے بننا ہے. یہ انسان خود طے کرتا ہے کہ اس نے یزید بننا ہے. یزید بننے میں بھی بہت سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. پھر کبھی بات ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.